زمزم کے پانی کے اندر ایک ماں کی ممتا کی کہانی پوشیدہ ہے۔ زمزم کے پانی کے اندر ایک ماں کی قربانی کی کہانی پوشیدہ ہے۔ زمزم کے پانی کے اندر اللہ پر بھروسہ کرنے کی کہانی پوشیدہ ہے۔ اس کے پیچھے وہ واقعہ ہے جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انجام دیا تھا۔ اس پانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت کی قربانی کے صلے میں متبرک بنا دیا تا قیامت تک کہ اس جیسا پانی کہیں نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے کنویں میں وہ خاصیت ہے جو دوسرے کنووں میں نہیں ہے۔ اس کے پانی کو کبھی کائی نہیں لگتی ہے۔ اس کے پانی میں وہ وٹامنس اور وہ منرلس موجود ہیں جو کہیں اور موجود نہیں ہیں۔ اس کے پانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور شفا کیوں رکھی ہے؟ شفا صرف ایک عورت کی قربانی کے صلے میں رکھی ہے۔ زمزم کا کنواں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے توکل کی یاد دلاتا ہے، جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی حال میں ضائع نہیں کرے گا۔ عورت حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کہانی کو یاد کریں گے۔ وہ تپتی ریت، وہ تپتا صحرا، اور اس میں تڑپتا ہوا بچہ، اور ماں کی ممتا اپنی ممتا سے بے چار ہو کر وہ ادھر ادھر پانی کی تلاش کرتی ہے۔ ایسی وادی جہاں پہ پانی نہیں ہے، جہاں پہ انسان تو انسان، چرند پرند نہیں ہے، جانور نہیں ہے، لیکن اس اللہ کی بندی کو صرف اور صرف اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں ضرور رزق پہنچائے گا۔ پانی کی تلاش میں وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا چکر لگا رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی چکر میں زمزم کا کنواں جاری کر دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 چکر لگانے کے بعد زمزم کا کنواں جاری کیا۔ یہ ہم کو اس بات کا درس دیتا ہے، یہ قصہ ہم کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ کوشش کرو، سعی کرو، بار بار کوشش کرو۔ جب بار بار جائز طریقے سے کوشش کرو گے اور اللہ پہ بھروسہ رکھو گے تو اللہ اپنی رحمت کے ایسے خزانے اڈیلے گا کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو۔ ایک ایسا ملک جہاں پر لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے، جو ریگستان ہے، جہاں پہ سوکھا ہوا ہے، وہاں پر ایسا پانی جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جس میں اتنی شفا ہے، جس میں ہر آدمی کے لیے دوا ہے، جو دنیا میں کہیں ملے گا نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور اس کے پیچھے ایک عورت کی قربانی ہے۔ عورتوں، تم اپنے آپ کو کم ظرف مت بناؤ، کم نہ سمجھو۔ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوبیاں پیدا کی ہیں۔ تم اپنی خوبیوں کو جائز طریقے سے برسروئے کار لاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وہ انعام دیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو۔ قیامت تک آنے والے حاجی دنیا کے ہر ملک سے، ہر کونے سے جب حرم مکہ پہنچیں گے تو وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کریں گے۔ وہ حاجی سعی کریں گے اور سعی میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی نقل کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی اس بندی کی یہ ادا بہت پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج اور عمرے میں اس کو فرض قرار دے دیا۔ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کو ایسی بیماری لاحق ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے تو آپ زمزم کے پانی کو سامنے رکھیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بیماری کو دور کر دے، اور پھر اس ارادے سے زمزم کا پانی پئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور کر دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمزم کا پانی جس ارادے سے پیا جاتا ہے، جو تمنا لے کے پیا جاتا ہے، اس کی وہ تمنا پوری ہوتی ہے۔ زمزم کا پانی پینے سے پہلے اللہ کی رضا کی تمنا کریں، نیک اور جائز خواہشات رکھیں اور زمزم کا پانی پئیں، چاہے وہ حرم مکہ میں پئیں، چاہے وہ اپنے ملک میں، اپنے دیش میں پئیں، آپ کی تمام خواہشیں اور جائز ضروریات پوری ہوں گی۔ زمزم کے پانی میں وہ خوبی ہے کہ زمزم کی پانی کی ایک بوند دوسرے پانی میں ملا دی جائے تو وہ زمزم کا پانی بن جاتا ہے، اور اس میں کائی نہیں لگتی، اس میں بدبو نہیں آتی، اور وہ ہزاروں سال تک رکھا رہتا ہے۔ زمزم کا پانی حاجیوں کے لیے تحفہ ہے۔ زمزم کا پانی حاجیوں کی پیاس کو بھی مٹاتا ہے اور بھوک کو بھی مٹاتا ہے۔ زمزم کا پانی پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے اور بھوک مٹانے کا ذریعہ ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمزم کا پانی پیتے تو خوب اور خوب پیٹ بھر کر پیتے اور ڈول بھر بھر کر پیتے. یہ نبی کی سنت ہے. اور نبی نے زمزم کا پانی پینے سے پہلے ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے. وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں نفع بخش علم کا اور کشادہ وسیع رزق کا اور ہر بیماری سے شفا کا. آپ معاشی تنگی سے گزر رہے ہوں تو زمزم کا پانی پئیں اور اللہ سے دعا مانگیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی روزی کی تنگی دور کر دے گا. اگر آپ بیماری سے گزر رہے ہوں تو زمزم کا پانی پئیں اور اللہ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری دور کر دے گا. آپ کے دل میں کوئی اور خواہش ہو تو اس کو دل میں رکھ کر زمزم پئیں اور اللہ سے اپنی دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. زمزم کے پانی کی فضیلت یہ ہے کہ معراج کے سفر میں جب جبریل علیہ السلام آسمان سے براق لائے اور جنت سے سونے کا تشت لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کیا اور اس کو دھونے کی ضرورت پڑی تو دھونے کے لیے جنت کا پانی استعمال کرنے کے بجائے زمزم کا پانی استعمال کیا اور زمزم کے پانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا. زمزم کا پانی اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کو پئیں، اس سے شفا حاصل کریں اور اس کی عظمت کو پہچانیں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.